بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 29 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے اسباب غسل کا بیان، موجبات غسل کا بیان۔ تو اس سے پہلے کہ ہم موجبات غسل کا بیان شروع کریں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وَفُرِضَ عِنْدَ مَرِيٍّ ذِي دَفَقٍ وَشَهْوَةٍ عِنْدَ انفصاله وَتَوَارِي حَشَفَةٍ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ لَا مَذِيٍّ وَوَدِيٍّ وَاحْتِرَامٍ بِلَا بَلَلٍ۔ ترجمہ: اور فرض کیا گیا، لازم قرار دیا گیا، ایسی منی کے وقت جو کود کر نکلنے والی ہو، شہوت کے ساتھ، اپنے جدا ہونے کے وقت، اپنے مقر سے جدا ہونے کے وقت، اور حشفہ کا، سپاری کا چھپ جانا قبول میں یا دبر میں، اور حیض اور نفاس، یہ بھی لازم کرتا ہے غسل کو، نہ کہ مزی اور ودی اور ایسا احتلام جو بغیر طریقے ہو۔ یہ تھا ترجمہ۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے اصل مقصود کی طرف۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے موجبات غسل کا بیان۔ موجبات غسل کتنے ہیں؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت کے اندر پہلا موجب ایسی منی جو کود کر شہوت کے ساتھ نکلے، اور دوسرا موجب حیض، اور تیسرا موجب نفاس۔ ان تین موجبات کو بیان فرمایا ہے۔ تو آج ہم پہلے موجب یعنی منی کو پڑھیں گے، منی کی تفصیلات کہ منی کس صورت میں موجب غسل ہے اور کس صورت میں موجب غسل نہیں۔ نمبر 2 کہ التقاء خطنین کافی ہے یا کہ محض التقاء خطنین کافی نہیں۔ نمبر 3 ائمہ مذاہب کے دلائل اور اس سے نکلنے والے احکام اور ان کی تفصیلات۔ اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف کہ موجبات غسل کتنے ہیں۔ تو تفصیل اس کی یوں ہے کہ موجبات غسل متعدد ہیں۔ پہلا موجب منی ہے، لیکن مطلق منی کا نکلنا یہ احناف کے نزدیک موجب غسل نہیں ہے، بلکہ منی کا شہوت کے ساتھ کود کر اپنے مقر سے نکلنا یہ غسل کا موجب ہے۔ پھر یہ منی خواہ مرد کی ہو یا عورت کی، حالت نوم میں ہو یا بیداری میں۔ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا۔ وجہ استدلال کچھ یوں ہے کہ آیت مبارکہ میں تطہیر کا حکم جنبی کو شامل ہے، اور لغت میں جنابت شہوت کے ساتھ منی نکلنے کو کہتے ہیں۔ لغت میں جنابت شہوت کے ساتھ منی نکلنے کو کہتے ہیں، لہذا منی کا شہوت کے ساتھ نکلنا جنابت ہے، پس غسل بھی منی کے شہوت کے ساتھ نکلنے سے واجب ہوگا۔ فائدہ: امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک خروج منی مطلقاً موجب غسل ہے،
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خروج منی مطلقاً موجب غسل ہے، خواہ شہوت کے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، الماء من الماء، یعنی پانی تو پانی سے لازم ہوتا ہے، یعنی غسل منی سے واجب ہوتا ہے، غسل منی سے لازم ہوتا ہے۔ یہ حدیث مطلقاً ہے، اس میں شہوت کی قید نہیں، لہذا خروج منی مطلقاً موجب غسل ہے۔ یہ تھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل۔ احناف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ آپ کا جو مستدل الماء من الماء ہے، اگر اس کو اپنے عموم پر رکھا جائے تو آپ بلکہ اس کے عموم کا کوئی بھی قائل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ الماء من الماء اگر اپنے عموم پر ہو تو مزید بھی اس کے اندر داخل ہو جائے گی، ودی بھی داخل ہو جائے گی، اور پیشاب بھی اس میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی الماء من الماء کہ مزی کی صورت میں بھی غسل لازم ہوگا، ودی کی صورت میں بھی غسل لازم ہوگا، پیشاب کی صورت میں بھی غسل لازم ہوگا، حالانکہ ان چیزوں کے وجوب غسل کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، بلکہ اس سے خاص پانی یعنی شہوت کے ساتھ نکلنے والی منی مراد ہے۔ یعنی الماء من الماء جو حدیث ہے، اس میں الماء سے مطلق پانی نکلنا مراد نہیں ہے، بلکہ شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا مراد ہے۔ فائدہ، عند الطرفین، منی کا عضو تناسل سے نکلتے وقت شہوت شرط نہیں۔ طرفین کے نزدیک منی کا عضو تناسل سے نکلتے وقت شہوت شرط نہیں ہے، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عضو تناسل سے منی نکلنے کے وقت بھی شہوت شرط ہے، یعنی منی کا اس وقت بھی شہوت کے ساتھ نکلنا شرط ہے۔ لہذا اگر کسی کو احتلام ہوا اور منی اپنے مقر سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی مگر اس نے اپنے عضو تناسل کو پکڑ لیا، جب شہوت ختم ہو گئی تو اس نے چھوڑ دیا، تو اس صورت کے اندر منی بلا شہوت نکلی، لہذا طرفین کے نزدیک غسل واجب ہوگا، جبکہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس صورت میں غسل واجب نہ ہوگا، کیونکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اپنے مقر سے جدا ہونے کے وقت بھی منی کا شہوت کے ساتھ نکلنا شرط ہے، چونکہ اس نے عضو تناسل کو پکڑا، جس کی وجہ سے جب شہوت ختم ہو گئی پھر منی نکلی، لہذا ان کے نزدیک شرط نہ پائی گئی تو غسل واجب نہ ہوگا۔ لیکن طرفین کا قول مفتہ بھی اور راجح ہے، مگر فقہا نے سفر وغیرہ جیسے مواقع میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کی گنجائش دی ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اگر کوئی شخص اپنے عضو تناسل کو پکڑنے پر قادر نہ ہوا یہاں تک کہ منی خارج ہو گئی تو با اتفاق ائمہ یہ شخص جنبی کہلائے گا، با اتفاق ائمہ یہ شخص جنبی اور ناپاک کہلائے گا، لہذا اس پر غسل جنابت فرض ہے۔ نمبر 2، التقاء ختانین کا بیان، تواریع حشفہ کا بیان۔ ختنہ میں عضو تناسل کے چمڑے کا جو حصہ کاٹا جاتا ہے، حشفہ اور سپاری کسے کہتے ہیں؟ ختنہ میں عضو تناسل کے چمڑے کا جو حصہ کاٹا جاتا ہے اس کے نیچے چھپے ہوئے حصے کو حشفہ کہا جاتا ہے، اس کو اردو میں سپاری بھی کہتے ہیں۔ موجبات غسل میں سے حشفہ رجل کا قبول میں چھپ جانا موجب غسل ہے، محض التقاء ختنین غسل کو واجب نہیں کرتا، بلکہ حشفہ رجل کا چھپ جانا یہ موجب غسل ہے۔ پھر حشفہ رجل کے چھپ جانے کے بعد خواہ انزال ہوا یا نہیں ہوا،
ہر صورت کے اندر غسل واجب ہے۔ حشفہ رجل چھپ جانے کے بعد پھر خواہ انزال ہو یا نہ ہو، ہر دو صورتوں میں غسل واجب ہے، کیونکہ جس چیز پر حکم مرتب ہو اگر وہ خود تو مخفی ہو مگر اس کا کوئی سبب ظاہر ہو تو یہ سبب ظاہر اس امر مخفی کے قائم مقام ہو جاتا ہے، تو یہ سبب ظاہر اس امر مخفی کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اور حکم اس سبب پر مرتب ہوتا ہے، حکم اس سبب پر مرتب ہوتا ہے۔ بس یہاں حشفہ کا چھپ جانا انزال کا سبب ہے، حشفہ کا چھپ جانا انزال کا سبب ہے، اور انزال خود آنکھوں سے غائب ہے، بلکہ کبھی تو قلت منی کی وجہ سے محسوس بھی نہیں ہوتا، اس لیے حشفہ کے چھپ جانے کو ہی انزال کے قائم مقام قرار دیا گیا، لہذا غسل کا حکم اسی پر مرتب ہوگا۔ اسی طرح حشفہ رجل کا دبر میں چھپ جانا یہ بھی فاعل اور مفعول دونوں کے لیے موجب غسل ہے، کیونکہ اس صورت میں بھی خروج منی غالب ہے، خروج منی غالب ہے، اور غالب کو دیکھتے ہوئے حکم مرتب ہوگا، اور فاعل و مفعول دونوں پر، فاعل پر تو خروج منی کی وجہ سے اور مفعول پر احتیاطاً غسل واجب قرار دیا گیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے پڑھا کہ موجبات غسل کتنے ہیں۔ موجبات غسل میں سے پہلا موجب منی ہے، منی کی موجب غسل منی کی تفصیل، کون سی منی ایسی ہے جس سے غسل واجب ہوتا ہے، کہ جب منی شہوت کے ساتھ کود کر اپنے مقر سے نکلے تو غسل واجب ہوتا ہے۔ نمبر 3، التقاء خطانین موجب غسل کے لیے کافی نہیں، بلکہ تواری حشفہ یعنی حشفہ کا قبول یا دبر میں چھپ جانا یہ غسل کا موجب ہے، پھر خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ اور نمبر 4 ہم نے پڑھا اس میں ائمہ کے مذاہب کو اور ان کے دلائل کو اور ان کے اختلاف کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی تفقہ فی الدین نصیب فرمائیں، اللہ دین کو سمجھ کر اس کی اشاعت کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔